بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے اور ہمارے پاس روپیہ نہ تھا کہ ہم شادی کر لیتے، اس لیے ہم نے عرض کیا ہم اپنے کو خصی کیوں نہ کر لیں، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ پھر ہمیں اس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے پر ایک مدت تک کے لیے نکاح کر لیں۔ آپ نے ہمیں قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی کہ ایمان لانے والوں، وہ پاکیزہ چیزیں مت حرام کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرمائیے اگر آپ کسی وادی میں اتریں اور اس میں ایک درخت ایسا ہو جس میں اونٹ چڑھ گئے ہوں اور ایک درخت ایسا ہو جس میں سے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو، تو آپ اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کس درخت پر چڑھائیں گے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت میں جس میں سے ابھی چرایا نہیں گیا۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے خواب میں 2 مرتبہ تم دکھائی گئی۔ ایک شخص جبریل تمہاری صورت حریر کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے جو اس کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کر کے رہے گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جہاز سے واپس ہو رہے تھے۔ میں اپنے اونٹ کو جو سست تھا تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں میرے پیچھے سے ایک سوار مجھ سے آ کر ملا اور اپنا نیزہ میرے اونٹ کو چبو دیا۔ اس کی وجہ سے میرا اونٹ تیز چل پڑا، جیسا کہ کسی عمدہ قسم کے اونٹ کی چال تم نے دیکھی ہوگی۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کسی کنواری سے کیوں نہ کی، تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کرتی۔ بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور رات ہو جائے تب داخل ہو، تاکہ پریشان بالوں والی کنگھا کر لیوے اور جن کے شوہر موجود نہیں تھے وہ اپنے بال صاف کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں بہترین عورت قریش کی صالحہ عورت ہوتی ہے، جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال اسباب میں اس کے بہت عمدہ نگہبان ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 دن تک قیام کیا اور یہی ام المومنین صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ خلوت کی۔ پھر میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولیمے کی مسلمانوں کو دعوت دی۔ اس دعوت ولیمہ میں نہ روٹی تھی اور نہ گوشت تھا۔ دسترخوان بچھانے کا حکم ہوا اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ بعض مسلمانوں نے پوچھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، یعنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے یا لونڈی کی حیثیت سے آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی ہے؟ پھر اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے پردے کا اہتمام فرمائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور اگر ان کے لیے پردے کا اہتمام نہ کریں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جب کوچ کرنے کا وقت ہوا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ ڈالا تاکہ لوگوں کو وہ نظر نہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور تو دیندار عورتوں سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو گھر، عورت اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اور بشر بن عمر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا اور انہوں نے اسی طرح جابر بن زید سے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے یہاں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، گویا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے دودھ والے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو یہ سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بہن غرہ بنت ابی سفیان سے آپ نکاح کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور تمہیں بھی پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، کوئی میں تنہا تو ہوں نہیں اور میری خواہش ہے کہ آپ کی بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ آپ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، سلمہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے، مجھے اور ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے، اس لیے وہ میری رضاعی بھتیجی ہو گئی۔ تم لوگ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا جس کی پھوپھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو، اور داؤد بن عون نے شابی سے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا۔ پھر ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم، میں نے کوئی چیز نہیں پائی، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ یہ میرا تہمد میرے پاس ہے، اس کا آدھا انہیں دے دیجیے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس تہمد کا کیا کرے گی؟ اگر یہ اسے پہن لے گی تو یہ اس قدر چھوٹا کپڑا ہے کہ پھر تو تمہارے لیے اس میں سے کچھ باقی نہیں بچے گا، اور اگر تم پہنو گے تو اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے اور جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور بلایا، یا انہیں بلایا گیا۔ راوی کو ان الفاظ میں شک تھا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں صورتیں یاد ہیں۔ چند صورتیں انہوں نے گنائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نکاح میں اس کو اس قرآن کے بدلے دے دیا جو تمہیں یاد ہے۔